الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی۔ قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار خوبیوں کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ، بڑی اعلیٰ درجے کی صفات کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ کوئی انسان کسی گھر میں جنم لے، کسی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے مسلمان یا غیر مسلم، وہ اپنے ساتھ اللہ کے نظام کے مطابق اپنی طبیعت میں، اپنے وجود میں، اپنے اندر بہت سی اچھائیاں لے کر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں ایک موقع پر کئی قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہت اچھا پیدا کیا ہے۔ بے شمار خوبیاں، یہی وہ خوبیاں ہیں جس کی بنیاد پر انسان دیگر مخلوقات سے ممتاز ہے، الگ ہے اور اس کی پہچان ہے۔ اگر یہ خوبیاں، یہ اچھائیاں اس میں نہ ہوں تو ظاہر ہے دنیا کے مخلوقات کے درمیان اس کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ مختصر سے وقت میں ان خوبیوں کو گنانا کوئی آسان کام بھی نہیں، بلکہ بس کی بات بھی نہیں۔ موٹی موٹی چند چیزیں ہیں جن کو یاد کر لیا جائے تو مسئلے کو سمجھنا آسان ہوگا۔ شرم و حیا یہ اللہ کی دی ہوئی اور انسان کے اندر رکھی ہوئی ایک نعمت ہے۔ شرافت، محبت، کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو دیکھ کر دل کا پسیجنا، یہ انسان کی اندر رکھی ہوئی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اپنی غلطیوں پر ندامت کے آنسو بہانا یہ ایک نعمت ہے۔ کسی موقع پر جہاں جیسا موقع ہو اپنے آپ کو اسلامی دائرے میں اس موقع کے لیے پیش کرنا، یہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ بے شمار خوبیاں، اور مذہب اسلام کا کمال یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ صحیح طرح سے دین پر عمل کرتا ہے، اس کی یہ خوبیاں انسان کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات ان خوبیوں کو بڑھاتی ہیں، ان خوبیوں کو گھٹاتی نہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ بہت اچھی نماز پڑھے گا تو اس کے اندر بہت اچھے طریقے پر عبدیت، تواضع، عاجزی، اپنے آپ کو کسی کے سامنے بڑا نہ سمجھنا اور اللہ کی ذات عالی کے سامنے اپنے آپ کو بالکل نیچا کر دینا، یہ صفت نماز کے ذریعے منتقل ہو کر رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ نماز اس کی اس طریقے پر ہو جس طریقے پر اسلام کا مطالبہ۔ اگر وہ بات پیدا نہیں ہو پا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چوک ہو رہی، وہ الگ بات ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے روزوں کے ذریعے انسان کو اپنی خواہش کے اوپر کنٹرول کی صلاحیت اور تربیت ملتی ہے۔
اللہ کا کوئی کام بے نتیجہ نہیں، اور رب العالمین کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کوئی بات نہ ہو۔ لازمی طور پر اللہ کے بندوں کو صحیح طرح سے کام کرنے میں یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک بلا کا کنٹرول اپنے اوپر، ایک طاقت، اپنے وجود کو سنبھال کر رکھنا، یہ صلاحیت جس طرح سے رمضان المبارک کے روزوں کے ذریعے انسانوں کو ملتی ہے، اور یہ تو ایسی حقیقت ہے ہم اور آپ سب اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایسا تو ہے نہیں کہ ہماری دنیا بدل جاتی ہو، وہی گلیارے، وہی زمین، وہی گھر، وہی بچے، وہی دوست احباب، وہی آل اولاد، مگر ایک عجیب ماحول ہوتا ہے۔ پورے سال 11 مہینے جس انسان کی زبان گالیوں کی عادی ہوتی ہے، اس کی زبان پر بھی بندش ہوتی۔ جو لڑنے جھگڑنے میں وقت گزارتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، غلط دیکھنے والے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ میں آپ سے معلوم کروں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بات کہاں سے آئی؟ ایسا تو ہے نہیں کہ کسی فرشتے نے آ کر ہماری گردن پکڑی ہو اور ہمیں کسی شکنجے میں کس دیا ہو، کہا کہ نہیں اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا منہ توڑ دیا جائے گا۔ کچھ نہیں۔ قوت ارادی انسان کے اندر، آپ کی اس زمانے کی زبان میں عرض کروں تو ول پاور، کہ ایک اللہ کے بندے نے ارادہ جب کر لیا ہوتا ہے کہ مجھے رمضان المبارک میں گالی نہیں دینی، تو اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے راہ۔ انہی گلیاروں میں جہاں اپنے آپ کو بچانا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے یہ 2-3 مثالیں اس لیے دیں تاکہ مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں کتنی خوبیاں بھری ہیں۔ رب العالمین کا عبادت کا دیا ہوا نظام ہماری ان صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ اور کھل کر عرض کروں، کوئی انسان یہ چاہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ میرے نفس پر کنٹرول ہو جائے اور نماز پڑھے بغیر میرے اندر عبدیت، بندگی والی بات آ جائے، زکوٰۃ دیے بغیر میرے اندر سخاوت پروان چڑھ جائے، بڑی ہو جائے، انسان مر کر گل کر سڑ جائے گا، مگر یہ ہونا نہیں، قیامت تک ناممکن۔ رب العالمین کا اتارا ہوا نظام ہے، تو رب العالمین اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ انسان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اس کی پیدائش اور خلقت میں کسی اور کی کوئی شرکت نہیں۔ قرآن کہتا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان زمین کو بنانے میں میں نے کسی کو شریک تو کیا نہیں۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو تو اپنا پارٹنر نہیں بنایا کرتا۔ قرآن مجید مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے عجیب و غریب طریقے سے بات کرتا ہے۔ تو جب پوری کائنات رب العالمین کی بنائی ہوئی ہے تو صحیح طریقے پر اس کا استعمال، اس کے عبادات انسان کو پروان چڑھاتی۔ ہماری غلطی یہ ہے، ہم نے زندگی کی تعمیر، زندگی کی اچھائیاں اور زندگی کو بنانا اور اللہ کا نظام عبادت، ان دونوں کو الگ سمجھ لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ جس دن سے دونوں کے درمیان یہ فرق آیا، ہماری اور آپ کی لائن اپنی جگہ پر باقی نہ رہی۔ ایک نظر نہ آنے والی تباہی کا شکار ہو گئی نسل پوری، نظر نہ آنے والی، کیونکہ ہم یہ سمجھنے لگے اگر کوئی اللہ کا بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، خوش نصیب ہے، عبادت والا ہے، لیکن شرافت، حیا، تقوی، طہارت، پاک دامنی اس کے بغیر بھی رہ جائے گی۔ اس کی سوچ غلط تھی۔ اچھے ماں باپ کے نتیجے میں کچھ زمانے باقی رہ جائے، یہ بات الگ ہے۔ بڑے بڑے گھرانے ہوتے مگر آپ دیکھیں گے ایک خوبی ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی، دوسری ہوگی تو یہ نہیں ہوگی، یہ ہوگی تو یہ نہیں۔ لیکن اسلامی عبادات کے نتیجے میں رب العالمین نے جو کمالات انسان کے اندر رکھے ہیں، وہ سارے کمالات پروان چڑھے جاتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا ایک عجیب و غریب ملکہ ہے انسان میں۔
جو ہزاروں فتنوں کو جنم لینے کے موقع پر ختم کر سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، 2 منٹ میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کسی اور گھرانے میں جہاں دین نہیں ہے وہاں آپ کو وقتی طور پر حیا مل سکتی ہے، خاندانی طور پر اچھے بھلے لوگ مل سکتے ہیں، لیکن ہر صفت مل جائے یہ کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی صفت تو وہاں پر یہ غائب ہوتی ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پہچانا، تو پھر آپ نے زندگی کا 70 سال کس کام میں لگائے؟ آپ کو یہ پتہ نہ چلا کہ آپ دنیا میں کیوں آئے تھے، کیوں وقت گزارا اور کیوں چلے گئے؟ کوئی برگد کا درخت تو ہے نہیں، آپ چھوٹا ہوا بڑا ہوا آخر میں پرانا ہو گیا، اس کے بعد کیڑے لگ گئے، اس کے بعد دیمک لگ گئی، وقت آیا کہ گر گیا۔ یہ تو کوئی مقصد حیات نہ ہوا جس کے لیے پوری دنیا بنائی گئی اور اسے یہی پتہ نہیں۔ یہ موضوع ایک لمبا ہے، میں غرض کرنا چاہ رہا تھا کہ عبادات کے نظام کے بغیر یہ چیزیں باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے رب العالمین ہم سے چاہتا ہے، ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرے بندو، ہم نے تمہیں جتنا اچھا بنایا تم اپنے آپ کو اتنا اچھا رکھو۔ کمی انسان کی طرف سے ہوگی، رب العالمین کے دینے کی طرف سے نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں۔ غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے، گناہ ہو جائے، رب العالمین فرماتا ہے توبہ کر لو پھر دوبارہ آ جاؤ، ہم تمہیں معاف کریں گے۔ آج سے کئی صدی پہلے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت کتابیں، وہ فرمایا کرتے تھے، کسی اس زمانے کے بڑے عالم دین کا کسی اللہ والے کا واقعہ لکھا انہوں نے اپنی کتاب میں۔ کہتے ہیں میں ایک دن ایک گلی سے گزر رہا تھا، وہ درویش بیان کرتے ہیں، اور علامہ نے ان کے واقعے کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ بولے میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، ایک ماں نے غصے میں اپنے بچے کی پٹائی کی اور دھکا دے کر باہر کر دیا۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان موقع پر سبق بہت نکالنا جانتے ہیں، کہاں سے کیا ملا۔ لوگوں نے اس زمانے کے اس کام کو سائنس کے نام میں رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے بڑی خدمات ہیں، اس کا کون انکار کرے گا، مگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین نے جو چیزیں دی ہیں، کس چیز کو کہاں سے لیا جا سکتا ہے اور اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، وہ تو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک بچے کی اس کی ماں نے پٹائی کی، اس کو نکال کر باہر کیا، وہ کھڑے ہو کر دیکھتے رہے کہ بچہ جاتا کہاں ہے، اور دھکا دینے کے بعد ماں نے دروازے کو بند کیا، بچہ بھی روتا ہوا چلا گیا، بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، کچھ دور گیا اور جا کر کھڑا ہو گیا، روتا رہا، سانس آتے رہے، لوٹ کر آیا، اور آنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ گیا چوکھٹ پر۔ اتفاق سے نیند آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ماں کے دل کو ٹھنڈا، اس کے مزاج کا غضب ختم ہوا، اس کا دل ٹھنڈا ہوا، اسے بھی بچے کی یاد آئی، دروازہ کھولا تو بچہ سو رہا تھا۔ کیا گزری ہے اس کے اوپر، بچہ اور زمین میں۔ وہ تو وقتی غصے کی بات تھی کہ نکال کے دھکا دیا، اٹھایا، صاف کیا، چہرے پر پیار کیا، سینے سے لگایا، اندر کو لے کر گئی اور یہ کہتی گئی کہ بیٹے میں نے تجھ سے پہلے کہا تھا کہ میری گود کے سوا دنیا میں کہیں سہارا نہیں ملے گا۔ جس وقت انسان ادھر کو چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی رب العالمین کی طرف کو لوٹ کر آتا ہے، 1000 دھکوں کے نتیجے میں پریشانی، مصیبت، ٹینشن، بیماریاں، کاروبار کی تباہی، ذلت وغیرہ وغیرہ، جب لوٹ کر اللہ کی طرف کو آتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی یہی فرماتی ہے کہ بندے ہم نے تم سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے سوا دنیا میں کائنات میں کہیں تمہیں ٹھکانہ نہ ملے گا۔ جن لوگوں کو اس گود کو چھوڑ کر ٹھکانے کی تلاش ہے نہیں ملے گا، ناممکن ہے۔ 1000 جتن کر لیں اس دنیا میں ان کے لیے سکون نہیں ہے، اور وہ اپنے سکون کو باقی رکھ بھی نہیں سکتے۔ میں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کے اندر چیزیں رکھی ہیں، رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کو ٹھیک سے رکھنا، ان پر آنچ نہ آ جائے۔ عجیب و غریب طریقے سے انسان کی صفات کو بچانے کے لیے رب العالمین کی رحمت نے نامعلوم کتنے طریقے بیان کیے۔ خبردار، تمہارے اندر کی یہ صفت
میں نے تمہارے اندر رکھی ہے، اور جو چیز رب العالمین کی رکھی ہوئی ہو وہ کتنا قیمتی آپ گینا، کیا کوئی مثال دی جائے کہ ہیرے اور موتی اور کاہے سے نہیں، رب العالمین فرماتا کہ اس کو ٹھیک سے رکھنا۔ میں ایک مثال عرض کروں، ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے کہ اللہ سے تقوی والے بندے بنو۔ ایک لفظ ہے آسان، بار بار سنتے رہتے ہیں، کیا مطلب ہے تقوی کا؟ اگر اردو زبان میں ترجمہ کروں تو پرہیزگاری۔ اردو اتنی نیچے چلی گئی کہ ہم ان لفظوں کو بھی نہیں سمجھتے، لیکن پرہیز کا لفظ ڈاکٹروں کے ہاں، حکیموں کے ہاں استعمال ہوتا ہے، اس بنیاد پر اس لفظ کا موٹا موٹا مفہوم آ جاتا ہے۔ ہمارا ڈاکٹر ہم سے کہتا ہے پانی سے پرہیز کرنا، ٹھنڈے سے پرہیز کرنا، یہ نہ کھانا، یہ نہ کھانا، یہ نہ کھانا۔ اسی پرہیز کو اسلام کے بیک گراؤنڈ میں لے جائیے، اسلام جا کر یہ کہتا ہے یہ پرہیز ہے، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ اس کرنے کے نتیجے میں یہ بیماری بڑھے گی، اور اس کرنے کے نتیجے میں تم جہنم سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ صرف اسی کا نام تقوی ہے، رب العالمین کی ذات عالی کا دھیان، استحضار کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حکیم اور طبیب کے کہنے کی بنیاد پر ہم ہزار قسم کے پرہیز کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں۔ ہمارا ڈاکٹر ہم سے کہتا ہے کہ آپ کا کینسر 4 اسٹیج میں ہے، 4تھے مرحلے میں، اس کے بعد تو کوئی مرحلہ نہیں ہوتا، اس کے بعد تو پھر موت ہی موت ہے۔ اس کی بات کو اتنے دھیان سے لیتے ہیں کہ میں کیا آپ سے بیان کروں۔ اور رب العالمین کا کلام پاک، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں فرماتی ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے لیے گناہوں کا کینسر ہے، اس سے تمہاری آنکھیں باقی نہیں رہیں گی، تمہارا کان باقی نہیں رہے گا، تمہارا دل باقی نہیں رہے گا، تمہارے اندر جو رب العالمین نے سینکڑوں اچھی صفات بھری ہیں وہ ایک ایک کر کے ساری کی ساری چکنا چور ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، کتنی قرآن کی آیتیں ہیں، اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تو بات بہت لمبی ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بنو۔ کسی موقع پر کسی بچے کے ہاتھ میں شراب ہے، سامنے سے اچانک بڑا بھائی یا باپ آ گیا تو کیا گزرے گی آپ خود سوچیں۔ کوئی انسان کسی غلط جگہ پر کسی غلط کو دیکھ رہا ہے، اس کی ماں یا اس کا باپ آ جائے تو کیا گزرے گی اس کے اوپر؟ لرزہ آ جاتا ہے۔ ہم نے تو اپنے باپ سے چھپانے کے لیے یہ کام کیا تھا، آج تو انہی کی نگاہ پڑ گئی۔ مگر باپ دنیاوی باپ ہے، بھائی بھائی ہے، ماں ماں ہے۔ ایک لمحے کو یہ سوچ لے کہ وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، بس اتنا سا مسئلہ ہے۔ ہمارے لوگوں نے تقوی کی تعریف کرتے کرتے پتہ نہیں بات کو کہاں پہنچا دیا۔ جب ہم اپنے نوجوانوں سے تقوی کی بات کرتے ہیں یا اپنے آپ سے کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں مستقل نوافل، راتوں رات مسجدوں کو آباد کرنا، مستقل روتے رہنا، ہنسی کی بات بالکل نہ کرنا، دل لگی نہ کرنا، پورے سال زیادہ روزے رکھنا۔ نہیں میرے پیاروں، میرے عزیزوں، یہ تقوی کی تعریف نہیں ہے، قطعاً تقوی کی تعریف نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جو تم سے نہ اٹھ سکے، تم اتنا کرو جتنا تم سے ہو جائے۔ لیکن ہاں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، جس طرح سے نماز فرض ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا یہ فرض عین ہے۔ کوئی ایک انسان ظہر کی نماز چھوڑ دے تو میں اور آپ زبان سے کہتے ہیں تم نے فرض چھوڑا ہے، ہمارے ذہن سے یہ بات نکل گئی، گناہ کی یہ تعریف نکل گئی کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا فرض عین ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک چیز کی ہمارے ہاں پابندی پائی جاتی ہے، اسی وقت میں، اسی دل میں، اسی جسم میں، اسی وجود میں، اسی سوچ میں، دیکھتے ہیں دوسرے والے کی پابندی نہیں پائی جاتی۔ یہ کیا فرق ہوا؟ یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ متقی ہونے کے لیے وہ تو شرط نہیں ہے، مگر یہ شرط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر مدینہ منورہ کے جو سب سے بڑے قاری تھے اور قرآن مجید ایک خاص طریقے پر اس زمانے کے لوگوں کو پڑھاتے تھے، ان سے یہ بات معلوم کی کہ آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں جو لفظ تقوی آیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا دھیان رکھو، اس کے استحضار کے ساتھ اس کو یاد کر کے زندگی گزارو، کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا
عمر کبھی بچپنے میں، جوانی میں کبھی جنگلوں سے گزرے ہو؟ کہا کہ ہاں گزرا تو ہوں، بکریاں چرانے کے زمانے میں۔ کہا جنگل میں تو جھاڑ جھنکاڑ بھی ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے؟ کہا کہ اگر آپ کی بکریاں ادھر سے ادھر چلی گئی تو آپ کیسے گزرتے تھے؟ تو کہنے لگے کپڑوں کو پکڑتا تھا، دامن کو سمیٹتا تھا، کہیں کسی کانٹے میں نہ الجھ جاؤں، بس ایسے کر کے پار ہو جایا کرتا تھا۔ فرمایا یہ جو اپنے آپ کے کپڑوں کو بچانا ہے یہی تو تقویٰ ہے۔ بس صرف اتنا ہے کہ وہ جنگل کا تھا۔ زندگی کو بچا کر لے جانا، وہاں تو 2-3 کانٹے ہیں، یہاں نگاہ کے کانٹے، یہاں زبان کے کانٹے، یہاں آنکھوں کے کانٹے، یہاں سننے کے کانٹے، یہاں دل کی خواہشات کے کانٹے، اور تقدیر کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو زمانہ تو وہ ملا ہے کہ میں آپ سے کیا عرض کروں، یہاں تو قدم قدم پر ہزاروں کانٹے۔ 20-25 پیسے کی، 50 پیسے کی ایک ماچس، وہ بھی اس زمانے میں گندی تصویر کے بغیر نہیں ملتی۔ ہر زمانے کی ایک بیماری ہے۔ مجھے اپنے نوجوانوں سے کوئی اور تکلیف نہیں، مگر یہ تکلیف ضرور ہے کہ آپ نے دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لی، آپ نے دنیا بھر کے کورس پڑھ لی، آپ نے دنیا بھر کی معلومات جمع کر لی، مگر آپ کو اس زمانے میں یہ پتہ نہ چلا کہ اس زمانے میں شیطان کا آپ کے اوپر سب سے بڑا حملہ کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ اگر آپ کو پتا ہوتا تو ہماری زندگی اس دل ادر میں نہ ہوتی۔ نہیں، آپ کو نہیں معلوم۔ آپ نے کورس کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ سب کچھ ہیں، آپ کو مبارک ہو، ہم بھی آپ سے اچھی تعلیم اور اچھی زندگی کی دعا کرتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ بنیادی طور پر یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے، ایسا لگتا ہے ایک دائرہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5، جیسا آج کل دہلی جانے سے پہلے غازی پور کے بارڈر پہ وہ لگا ہوا ہے نا کہ کوئی ادھر کو چلا نہ آئے، بالکل پیک کر دیے۔ میرے جوانوں، جتنی محنت سے اس زمانے کے سرکاری لوگوں نے ان سڑکوں کو پیک کیا ہے، اس سے بھی لاکھوں گنا بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے میری آپ کی آنکھوں کو پیک کیا ہوا ہے۔ خبردار ادھر سے ادھر کو مت جانا۔ مگر وہ چیز نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب ہمارے دل کا نظام بنایا۔ رب العالمین جانتا ہے کہ میرے بندے کا تقوی، اس کی حیا، اس کے اندر کی شرافت، اس کے اندر جو ہم نے ہزاروں خزانے رکھے وہ کن کن طرح سے مار کھا سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آنکھوں کے ذریعے یہ تباہی آئے گی۔ تو اسلام کہتا ہے اپنے ماننے والوں سے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اللہ اکبر، کیا قرآن ہے، کیا اللہ کے رسول علیہ السلام ملے۔ سوچنے کی بات ہے، جسے اللہ کے رسول علیہ السلام جیسا نبی ملا ہو، وہ قوم اپنی آنکھوں کے لیے علاج ادھر ادھر، کہاں ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اسلام کے ہوتے ہوئے کسی غیر سے جا کر معلوم کرنا کہ مجھے اپنی نگاہوں کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، وہ کیا بتا سکے گا؟ اس کی تو نسل کو بھی نہیں معلوم۔ اور ہم آپ سے پورے اعتماد کہتے ہیں ساری عیسائیت آ جائے، ساری یہودیت آ جائے، اور دنیا کے اندر جتنے مذاہب اور ان کے نام چل رہے ہیں سارے کے سارے آ جائیں، انسانوں کی نگاہ اور تحفظ کا طریقہ اسلام سے بڑھ کر نہیں بتا سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ رب العالمین اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ بندے، ہم نے تمہارے دل کو پاک بنایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، ہم نے تمہارے اندر ایک ٹکڑا بنایا، وہ اچھا ہوگا پوری باڈی اچھی ہوگی، وہ خراب ہوگا پورا جسم خراب ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا وہی القلب، یہ دل ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارا اللہ کل میدان قیامت میں یا اس سے پہلے تمہارے کپڑے اور تمہارے سر اور تمہاری داڑھی اور تمہاری لمبائی اور تمہاری ہائٹ اور تمہارے پیسے اور تمہارے کارخانے اور تمہاری قدر و منزلت کو نہیں دیکھے گا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَإِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ کیا دکھلا رہے ہو اس خزانے والے کو جو ساری دنیا کو خزانہ دے کر تقسیم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ساری دنیا کو ان کے من کے مطابق دے دوں تو سوئی کی نوک کے برابر بھی کمی نہیں آتی، تو وہ کیا دیکھے گا؟ ہمارے خزانے، ہمارے جوتے، ہمارے مکانات، کہ یہ صاحب بڑے اچھے ہیں، کیا دیکھے گا؟ اسے تو کوئی ضرورت نہیں۔
وَعِنْدَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رب العالمین فرماتا ہے کائنات کے سارے خزانے تو میرے اختیار میں ہیں، انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ باق، اور رب العالمین کے پاس جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں۔ میں نے پہلی بات عرض کی، نمبر 1 نگاہ، اپنی نگاہ کو جھکانا۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا آنکھ جب دیکھے گی تو کھٹک پیدا ہوگی، جب آنکھ دیکھ لے گی خیال پیدا ہوگا، جب خیال پیدا ہوگا تو ارادہ پیدا ہوگا، جب ارادہ پیدا ہوگا تو عمل ہوگا، عمل زناکاری۔ کہا کہ اس کے بعد تم اپنے آپ کو نہ بچا سکو گے۔ یہ سارا پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، میرے اور آپ کے اندر ہزاروں کمیاں ہیں، ہمارے کان غلط بھی سنتے ہیں، اچھا بھی، زبان غلط بھی بولتی ہے، اچھا بھی، ہم غلط بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ بھی۔ میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے اگر ایک بات عرض کروں کہ انسان کی زندگی کا سب سے کمزور پوائنٹ کون سا ہے، ذرا غور کر کے بتاؤ کبھی۔ انسان کی زندگی کا سب سے کمزور پوائنٹ جہاں انسان مار کھا جاتا ہے، جہاں داڑھی والے بھی ڈوب جاتے ہیں، کہیے تو مجھے کھل کر، جہاں با حیا کی حیا بھی ڈوب جاتی ہے، وہ زندگی کا ایک پوائنٹ ہے، وہ انسان کی خواہش اور انسان کا سیکس۔ یہاں آ کر مار کھا جاتا ہے، کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ کبھی غور تو کرو، اپنے کانوں کو بچانا آسان ہے، اپنی طبیعت پر کنٹرول آسان ہے، مگر یہ خواہش کا نظام ہے کس طرح ہے، اس میں بڑے بڑے پھیل جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے کہ دیکھو خواہش کی طرف سے مار مت کھانا، پوری ایک صورت اتاری ہے۔ اس تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہوگی۔ نگاہوں کو نیچے کرو، مردوں سے کہا گیا 1، عورتوں سے کہا گیا نگاہوں کو نیچے کرو نمبر 2، اس کے بعد مردوں سے کہا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو نمبر 3، اس کے بعد عورتوں سے کہا کہ تم بھی شرمگاہ کی حفاظت کرو نمبر 4، اس کے بعد عورتوں سے کہا کہ تم اپنے دوپٹے کو منہ پر ڈال کر نکلا کرو نمبر 5، اس کے بعد کہا تمہارے سینے کا جو ابھار ہے اس کو چھپا کر نکلا کرو نمبر 6، اور اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہیے وہ بھی ڈھک کے نکلا کریں۔ اس زمانے میں کسی مولوی صاحب جماعت کے ساتھی سے کہہ دو کہ آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، میاں ہم سے کہہ رہے ہو، ہم تو اپنے وقت کے متقی ہیں۔ جی قرآن جانتا ہے کتنے پانی میں آپ، قرآن جانتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اپنے گھر کے اندر باتوں کو بنانا، اپنے آپ مطمئن ہو جانا، اپنے لیے دلیلیں، اپنے لیے تعلی، اپنے لیے بڑی بات، اس سے کچھ ہو رہا ہے؟ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے، اور یہ جو صحابہ ہیں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عمرو بن العاص ہیں، علی ہیں، یہ عثمان ہیں، ان سے کہو مسلمانوں سے کہ یہ بھی اپنی عورتوں سے کہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، ذرا سر کے اوپر کو لٹکا کر نکلا کریں۔ اگر میں آپ سے معلوم کروں یہ ساری باتیں کس لیے، ایک ہی بات تو نکلے گی، دل اور گندگی سے محفوظ رہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بات۔ اللہ اکبر، کیا قرآن! اور آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو یہاں تک کہتا ہے تمہارے چھوٹے بچے بھی تمہارے کمرے میں اس وقت نہ آئیں جو خاص وقت ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تمہارے چھوٹے بچے بھی نہ۔ تمہاری عورتیں گھر کے اندر کپڑے کیسے پہنیں؟ اگر کبھی اچانک تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور تمہارا گھر اگر وہاں پر چھوٹا ہے، مجبوری ہے کسی کے آنے جانے کی، تو پھر اس موقع پر تمہاری صورتحال اور تمہارے گھر کی خواتین کی صورتحال یہ کیسی ہونی چاہیے؟ ساری باتوں کو پھیلاتے ہوئے چلے جاؤ میرے جوانوں، ایک ہی بات ملے گی، رب العالمین چاہتا ہے میرے بندو زناکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس نے اس زمانے میں ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ شادی حال ہو گئے، وہاں بھیڑ ہو گئی، اور وہاں خواتین نے وہ کام کیے جو شاید دور اول کے لوگوں نے سوچا بھی نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری شادی میں ذرا ننگا پن زیادہ تھا، اس لیے لوگوں کے درمیان بڑی مشہور ہو گئی۔ کتنا ننگا پن کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ کتنا؟ کپڑے اتروا دیجئے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں کس کی نقل کی جا رہی ہے؟ یا کالج کے پڑھنے والے لڑکے موجود ہیں، میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ کس کی نقل ہو رہی اس زمانے میں؟ ایک ہی بات تو کہیں گے فلمی دنیا کے لوگوں کی، اس کے علاوہ تو نہیں۔ یہی تو کہیں گے آپ،
آپ تو مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں، ذرا اٹھا کر دیکھ لیجئے ان میں سے کتنے ہیں جو سکون کی موت مرے اور کتنے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو شوٹ کیا، اپنے آپ کو سوسائڈ کیا ہے، اپنے آپ کو پھندے پر لٹکایا اور اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا۔ تم تو سکون کی زندگی گزار رہے تھے، تمہیں موت کی کیا ضرورت تھی؟ اٹھاؤ کہانی ایک سے ایک پڑھ کر دیکھو۔ دنیا کا سب سے بڑا وہ انسان دنیا میں اپنے ناچ گانے اور گندے کردار کی بنیاد پر سب سے مشہور تھا، وہ ظالم آخر میں کتنی بدترین موت مرا۔ سکون وہاں تلاش کر رہے ہو جہاں سکون نہیں، وہاں کہاں مل جائے گا؟ عجیب سی کہانی ہے، کہتے ہیں اس کو دیکھ کر سکون حاصل کر رہے ہیں۔ کسی موقع پر سائٹ کو کھولو اور اس زمانے کے اندر جو کام کے کرنے والے ہیں زندگی کو پڑھو، آپ کو پوری بات معلوم ہے، مجھ سے زیادہ معلوم ہے، اور کھول کر دیکھو کہ ان کی زندگی کیسی گزری۔ آخری درجے کی بدترین بے سکونی کی زندگی، اور ایک اسلامی زندگی۔ اللہ کا شکر ہے ہم اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ وہ آ گیا، کاش کہ آپ نے اور میں نے اپنے دل کو بچایا ہوتا، آنکھوں کو بچایا ہوتا۔ ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور دنیا کو للکار کر کہتے اگر تمہاری طاقت ہے تو آؤ دکھلا دو، اور ہمارے کسی نوجوان کی آنکھوں کو بہکا دو، ہماری طاقت ہے بتاؤ۔ وقت تو یہ والا آیا تھا کہ باطل سے آنکھیں ڈال کر بات کرتے کہ تم نے ناپاکی کی دعوت دی، ہم نے پاک دامنی کی دعوت دی، تم نے دنیا کو مارنے کی دعوت دی، ہم نے حیا کی دعوت دی، تم نے دنیا کو بے چینی کی دعوت دی، ہم نے چین کی دعوت دی، اور دونوں کو اٹھا کر دیکھ لو چین کہاں پر ہے، دیکھو جاؤ۔ ایک بھی انشاءاللہ جس کا دماغ مارا نہ گیا ہو، ایک بھی انسان یہ نہ کہے گا نہیں یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے اور یہ ان کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے، ہمارے دلوں کو بچانے کے لیے رب العالمین کی رحمت نے کتنے جتن کی ہیں۔ آپ سوچو تو صحیح، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ مردوں کا سب کا اختلاط، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، اسلام ایک منٹ کو برداشت نہیں کرتا، ایک منٹ کو۔ میں آپ سے کیا بیان کروں، یہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اشارے سے ہمارا نام لے کر کہہ دیا، نہیں، کس طرح کے لوگوں کو فون آتے ہیں۔ اگر میں اللہ کے گھر میں نہ ہوتا تو شاید اتنی اعتماد سے بات کہنے کی پوزیشن میں نہ ہوتا۔ بعض نوجوان کہتے ہیں کہ موجودہ بدترین حیا کے نتیجے میں یہ بے حیائی جو اس زمانے، بولے 28 سال ہو گئے کہ میں اپنے آپ کو زناکاری سے نہیں بچا پا رہا ہوں۔ کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ ہم کوئی اندھے ہو کر بیٹھے دنیا میں؟ جس جگہ پر لڑکیوں نے لباسوں کو اتار دیا، جنہوں نے تنگ لباس کو اختیار کر لیا، جن نوجوانوں نے اپنے کاموں کو یہ مشہور کر لیا اور بنا لیا، معاف کرنا اپنے اس گناہگار بھائی کو جن کا کام صرف یہ ہے کہ چوراہے پر یہاں سے لا کر یہاں تک پہنچانا، اس کے بعد تم سوچتے ہو تمہاری زندگی میں سکون آئے گا؟ تم نے آگ لگائی ہے، تم نے خودکشی کی قسم کھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے اللہ کے بندے، کہیں سے فون آ رہا ہے، کہیں سے خط آ رہا ہے، کہیں سے کچھ آ رہا ہے، ہائے ہائے۔ ایک صاحب تو بیچارے ایسے آئے گا، ان کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ کئی ضلعوں میں ان کی برابر دنیاوی اعتبار سے شاید کوئی مالدار نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کا بندہ آ کر یہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں آگ کتنی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، انسان کے اندر بہت سی صفات رکھی ہیں، ان کو بچانے کا طریقہ دیا ہے۔ بچانے کے طریقے پر اگر میں اور آپ رہیں گے تبھی بچ پائیں گے، ورنہ یاد رکھیں سکون اس کے علاوہ کہیں نہ مل سکے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر حدیث شریف میں فرمایا تھا، اگر کسی نے اپنی نگاہ کو نیچا کیا، رب العالمین اس کو عبادت کی مٹھاس دے گا، حتی یجد حلاوتہا، ایسی عبادت دے گا، ایسی عبادت دے گا کہ جس کی مٹھاس کو وہ محسوس کرے۔ عجیب و غریب مزاج۔ کوئی اللہ کا بندہ مستقل پابند بنا لے اپنے آپ کو کہ نہیں، طے کر لیا۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے آپ کے سامنے، ہمالیہ کی چوٹی پر اس زمانے میں لڑکے بھی چڑھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی چڑھ رہی ہیں۔ ایک تار ہوتا ہے، بچپن میں سرکس میں دیکھا ہوتا ہے، اب لوگ آ کر بتاتے ہیں اس کے اوپر لڑکا چلا جا رہا ہے، موت کے کنویں کے اندر موٹر سائیکلیں چل رہی۔ میں آپ سے معلوم کروں یہ ہو کیسے رہا ہے، بتائیے مجھے۔ دیکھنے والوں کا دل دہل جاتے ہیں، اور چلانے والا چلا رہا ہے، کیسے چلا رہا ہے؟ ساری باتوں کا آپ کیا جواب دیں گے؟ صرف ایک ہی جواب تو دیں گے کہ جی مولوی صاحب قوت ارادی ہے، ول پاور ہے، بس ارادہ کر لیا، پکا یہی تو۔ وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، میں اور آپ اتنا ارادہ نہیں کر پاتے کہ ہماری نگاہوں کو کوئی نہ لے لے۔ یہ ایک بیماری ہے، اگر جوانی سے لگ گئی بڑھاپے تک نہیں چھوڑے گی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث ہے،
آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی میدان قیامت میں 3 کی طرف نہیں دیکھے گا، ان 3 میں سے ایک آدمی وہ ہے وَإِلَىٰ شَيْخٍ زَانٍ، جو بوڑھا بھی ہوگا اور زناکار بھی ہوگا۔ بوڑھے زناکار کا کیا مطلب ہے؟ جوانی میں سمجھ میں آتا بوڑھے سے کیا مطلب، نہیں، یہ لت ایسی ہے جب لگ گئی یہ چھوٹا نہیں کرتی، اسے تو اپنے آپ کو کنٹرول کر کے۔ اور آخر میں آپ سے عرض کر دوں، ہم میں سارے کی چاہت یہ ہوتی ہے ان گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم بچیں، کیا طریقہ ہے؟ ہماری نگاہوں کو، ہمارے دل کو، خیالات، تصورات، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، اور وہ بھی اس دور میں جبکہ موبائل کی گندگی نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اتنا خطرناک گھیرا۔ اللہ کی پناہ، بعد نوجوانوں پر فون آتا ہے، اگر وہ موبائل دباتے ہیں کبھی کبھی تو نگاہ پڑی جاتی ہے، کوئی سڑک پر ساتھ جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، تو سب سے پہلے تو گندی تصویر آئے گی۔ میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں پیارے کب تک دیکھو گے، کب تک؟ یہ تو آتی رہیں گی اور تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ ختم نہ ہوں گی، کب تک دیکھو گے انہیں؟ کیوں اپنے آپ کو غلام بنایا؟ کیوں نہیں سمجھتے اپنے آپ کو کہ رب العالمین نے کتنا بلند بنایا تمہیں؟ جنت میرے اور آپ کے لیے، رب العالمین کی بنائی ہوئی نعمتیں آپ کے لیے، رب العالمین کا دیدار آپ کے لیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات آپ کے لیے۔ اس پیمانے پر آ کر اپنے آپ کو پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں، 2-3 باتیں ہیں صرف۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ نمبر 1، گناہ ہو گئے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے کی 3 باتیں۔ نمبر 1، جو ہو چکا اس پر شرمندگی، جو گناہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کر لیں، بس، اور کچھ نہیں۔ کتنا پیارا اسلام ہے، 3 باتیں چھوٹی سی، جو ہو گیا اللہ معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں کروں گا اللہ، چاہے آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، ہوا کرے، پھر معافی مانگ لوں گا، میرا اللہ تواب الرحیم ہے۔ آپ ذرا سوچو اس زمانے میں توبہ کو کتنا آسان کیا ہے۔ ایک زمانہ بنی اسرائیل پر یہ آیا کہ اگر گناہ کبیرہ ہو گیا تو قرآن کہتا ہے ہم تجھے معاف نہیں کریں گے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کو کاٹ، ہائے ہائے، اپنے آپ کو ذبح کر دیا، تب جا کر گناہ کی معافی ہوئی۔ اس زمانے میں دو آنسو نہیں نکل رہے کہ ہم بڑے آدمی ہو گئے۔ آپ میرے اپنے، کھل کر کہتا ہوں میں آپ سے، انشاءاللہ اس بات کو آپ 10 جگہ پہنچائیں گے۔ نمبر 1، جو ہو چکا معافی، شرمندگی۔ نمبر 2، نہ کرنے کا پکا عہد، اور جو گناہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ ایک اللہ کا بندہ مراد آباد کے راستے پر جا رہا، غلط چلا گیا، وہیں کھڑا رہے گا، منزل کو نہیں پہنچے گا، چندوسی جانا ہے، اسے لوٹ کر آنا پڑے گا اور پھر سیدھا جانا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں گناہ کو چھوڑنا، کہ انسان لوٹ کر آ جائے، صحیح راستے پر چل دے۔ ایک دوسری بات، رب العالمین سے ایک لمحے کو بھی مایوس مت ہونا۔ مایوس، گناہ ہو گئے ہوا کریں، پہاڑوں کی برابر ہو گئے ہوا کریں، آسمان زمین کے بیچ سے بھر گئے ہوا کریں، سمندروں سے بڑھ گئے ہوا کریں۔ رب العالمین فرماتا ہے اسرفوا علی انفسہم، جن بندوں نے بہت گناہ کیے ہیں میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ میری رحمت، آئے ہائے ہائے، میں زبان کہاں سے لاؤں جو قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کروں؟ خدا کی قسم، وہ زبان نہیں، وہ دل نہیں جو قرآن کی اس پیاری آیت کا ترجمہ کر سکے۔ رب العالمین کس سے کہہ رہا ہے؟ شادیوں میں تم کسے بلاتے ہو؟ آپ لوگ کسے بلاتے ہو؟ وہی مالدار، وہی ہٹے کٹے، وہی خوبصورت، وہی فیشن ہے بھی، مگر رب العالمین کہتا او زناکارو، او شرابیو، او دنیا میں گندگی کے مچانے والو، او گندو، سب کچھ آپ سمجھ لو، اور اس کے بعد ان سے یہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ ایک زمانہ آتا ہے باپ مایوس ہو جاتا ہے، ایک زمانہ آتا ہے ماں مایوس ہو جاتی ہے، ایک زمانہ آتا ہے سمجھانے والا استاد مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ رب کریم ہے، آسمانوں تک بھی گناہوں کا ڈھیر لگ جائے وہ مایوس۔ ایک بات توبہ کی، دوسری بات یہ، تیسری بات ایک اور بھی عرض کر دوں، بہت آسان ہے، اپنے آپ کو کسی اچھی محفل میں لے کے جاؤ۔ میرے پیارو، اس زمانے میں اس کے بغیر نہ بچ سکو، نہ بچ سکو۔ ایک سیلاب ہے، ایک طاعون ہے، پلیگ ہے،
جس نے نہ مولوی نہ حافظ نہ قاری نہ امام نہ حاجی نہ عوام نہ خاص کسی کے گھر کو نہیں چھوڑا کہ پوری دنیا میں شیطان نے اپنی ناپاکی کے پنجے گاڑ دیے، کوئی گھر بچا ہوا نہیں الا من رحم اللہ۔ ہوگا کوئی اللہ کا بندہ، اپنے آپ کو اچھی سوسائٹی میں لے کے جاؤ جہاں اللہ کا خوف ہو، جہاں کچھ اللہ سے باتیں کرنے کی باتیں ملیں، جہاں کچھ نیکیوں کا شوق آئے، کچھ اپنے وقت کو بچاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر من یخالل، ذرا غور کر لے دوستی کس سے کر رہا ہے۔ شراب کی مجلس میں رہتے ہوئے شراب سے بچ جاؤں گا، زنا کی باتیں کرتے ہوئے لڑکیوں کی باتیں کرتے ہوئے ان سے بچ جاؤں گا، اس پاگل پنی کی باتوں سے کیا فائدہ؟ کیوں کسی کو الو بنا رہے ہو، کسی اور کو نہیں؟ اللہ کہتا ہے یخادعون اللہ، مجھے دھوکہ دے رہے ہو، وما یخدعون الا انفسہم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ ہمیں کیا دھوکہ دے سکو گے؟ ہمیں کیا دھوکہ دو؟ ایک بات توبہ، دوسری بات عرض کی مایوسی نہیں، تیسری بات عرض کی کہ نہیں اپنے آپ کو کسی اچھی مجلس میں لے کر جاؤ جہاں اللہ کے خوف کی باتیں ہوں، اللہ کے دھیان کی باتیں ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آخری حدیث شریف نقل کروں، ایک موقع پر آپ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ان سے فرمایا کیا تم لوگ مجھ سے بیعت نہیں کرو گے؟ بیعت کا مطلب یہ ہوتا توبہ کرنا، کیا تم مجھ سے میرے ہاتھوں پر توبہ نہیں کرو گے؟ بڑے ادب اور احترام سے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم نے آپ کو آپ کے کہنے پر اللہ کو مانا، آپ کو نبی مانا، آپ کو رسول مانا، آپ شریعت لے کر آئے اس کو سچا مانا، ہم نے تو اپنی زندگی آپ کے ہاتھ میں دے دی، اب کون سی بیعت رہ گئی؟ کون سی بیعت توبہ ہے؟ ہائے ہائے، وہ صحابہ جن کا ذکر قرآن مجید مزے لے کر کرتا ہے، جن کے شاندار کردار کو قرآن اشاروں میں بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرمائے، قرآن مجید میں حضور پاک علیہ السلام کی احادیث میں اشارے موجود ہیں، صحابہ کرام صاحب نے ایک دفعہ فرمایا، اس کے بعد دوبارہ فرمایا، اس کے بعد تیسری مرتبہ فرمایا، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، اس کے بعد آپ نے ان سے بیعت کی، بیعت توبہ تھی، اور توبہ کی بیعت کیا تھی کہ طے کرو غیبت نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بڑے بڑے گناہ۔ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو مکے کی بھٹی میں تپائے گئے تھے، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو میدان بدر میں جا کر آئے تھے، یہ وہ ہیں جو میدان احد میں 70 شہید ہوئے تھے۔ سوچو تو صحیح، کس بدخیالی میں آ گئے، کس دنیا میں آ گئے، کہاں پہنچ گئے، اپنے متعلق سوچنے کو تیار نہیں۔ اس کو زندگی نہیں کہا جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث شریف کے الفاظ موجود ہیں، آج کے اس جمعے میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں کہ اللہ ہم آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، زنا کے قریب نہیں جائیں گے، بدنگاہی نہیں کریں گے، کسی کو برا بنا کے نہیں دیکھیں گے۔ ہمیں زنا سے بچا لے، ہمیں شراب سے بچا لے، ہمیں جوئے سے بچا لے، ہماری بچیوں کو ننگے پن سے بے حیائی سے بچا۔ اے اللہ تیری رحمت کی گود کے سوا ہمارے لیے کوئی نہیں، اپنے در سے مایوس مت فرما، میرے جوانوں میرے پیاروں دل مت توڑنا، اللہ کا در کھلا ہوا ہے۔ رب العالمین بار بار فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، آج سے ایک نئی زندگی شروع کریں۔ کبھی اتفاق سے گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر ہو جائے، 1000 دفعہ ہو جائے، 1000 دفعہ توبہ، انشاءاللہ رب العالمین توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے، اللہ ہمیں تقویٰ دے دے، اللہ ہمیں اپنی محبت دے دے، اللہ ہمیں خطرناک گندے گناہوں سے بچا لے، بدترین موت سے بچا لے، گناہوں کی دلدل سے بچا لے، اللہ
اللہ تبارک و تعالی پوری امت کے ساتھ عافیت اور رحمت کا معاملہ فرمائے، تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، تمام مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرمائے، سب کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، جو کچھ کہا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔